لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا صدق الله المولانا العظيم. محترم نوجوانان اسلام اور عزیز ملت، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن ہمیں بامبارک مجلس میں جمع فرمایا. میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو یہ امتحان کے لیے بھیجا ہے. میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. ایک ہے نفسانی خواہشات اور ایک ہے شیطان. یہ دو چیز اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں راہ راستے سے بھٹکاتے ہیں، ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور جنت سے روکتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی جہنم کو کھول دے کہ یہاں یہ عذاب ہو رہا ہے اور یہاں فلاں ایسا عذاب ہوتا ہے اور جہنم کا عذاب ایسا ہے، اور جنت کو بھی کھول دے اور جنت کے حسین مناظر دکھائے اور پور کیف مناظر بتائے اور جنت کی نعمت کا مظاہرہ کرا دے اور کہہ دے کہ دونوں میں سے جو اچھا لگے، جو مقامات اچھا لگے اپنے اختیار میں ہے، جو پسند کرنا ہے پسند کر لے.
تو انسان کیا پسند کرے گا؟ جنت ہی پسند کرے گا۔ تو اگر یہ چیز بتا دی جاتی تو امتحان کس بات کی؟ امتحان ہی نہیں ہوتا یہ۔ اس لیے یہ جو دنیا ہے امتحان کی جگہ ہے۔ شیطان ہمیں بار بار کوشش کرتا ہے راستے سے بھٹکانے کی، کہ انسان کیسے بھی کر کے نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے اور باقی جتنی بھی عبادت ہے سب کچھ چھوڑ دے، اور جو نفسانی خواہشات ہے وہ نفسانی خواہش ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر یہ چیز پوری ہو نہیں سکے گی۔ ایک انسان ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں فلاں کام کروں، لیکن وہ کام ایسا ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن نفس کیا کہتا ہے؟ مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کر، اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یہ کیا ہے؟ جہنم والا رستہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنہ بالمکارہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو نفسانی خواہشات پر پردہ ڈال دیا گیا اور جنت مکروہات سے پردہ ڈال دیا گیا۔ تو میرے دوستو، شیطان بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے صرف شیطان ہمیں ٹچ کرتا ہے، زیادہ کچھ نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے کمثل الحبۃ شیطان، شیطان ایسا کہتا ہے کہ میں نے صرف انسان کو مجبور نہیں کیا بلکہ حکم دیا، صرف ایسا کہتا ہے کہ اکفر یعنی ناشکری کا، نافرمانی کا، تو انسان اس کے اوپر ابھرتا ہے، اس کو کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک نفسانی خواہشات ہے اور ایک شیطان ہے۔ شیطان کو تو بھگا سکتے ہیں، شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو شیطان بھاگ جائے گا، لیکن نفس ایسا ہے کہ نفس کو کتنا بھی کچھ کہے لیکن وہ نفس نہیں ڈٹے گا۔ لیکن اس کا ایک علاج یہ ہے اور بہترین علاج ہے، اگر نفس ایسا کہے کہ یہ فلاں کام کر لیکن وہ کام نہیں کرے گا، اس کے خلاف ورزی کرے گا، تو میرے دوستو نفس کو کچلنا ہو جائے گا۔ اس نے نفس کو کچلا، جس کا نفس کچلے گیا اور اس نے نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کی، سمجھو وہ جنت والے راستے پر جا رہا ہے۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیو، قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے سے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرو۔ مثال کے طور پر کپڑے میلے ہو جاتے تو اس کو دھلنے کے لیے صابن کی ضرورت پڑتی ہے تو کپڑے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر، فرش کے اوپر دھول لگی ہوئی ہے تو جھاڑو کے ذریعے اس کو صاف کر دیتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دل بھی ایسا ہے کہ دل کے اندر گناہ ہی گناہ اگر بھر جائے، چاہے سمندر کے برابر گناہ ہو، اور اسی طرح آسمان بھر جائے اور اتنا گناہ کرے کہ چاند سورج سب کچھ بھر جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ آ اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جا اور میں سے معافی مانگ تو میں سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جس طرح کپڑے سے، جس طرح صابن کے ذریعے کپڑے دھل جاتے ہیں، اسی طرح توبہ کے ذریعے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر اس کو عبادت کرنے میں لطف اور عبادت کرنے میں مزہ اور عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو شیطان نے کیا کرا؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی بہکایا اور کہہ دیا کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالی سے کہہ دیا کہ میں تیرے بندے کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے بہکاؤں گا۔ تو شیطان کا کام یہی ہے بہکانا، اور ہمارا کام کیا ہے؟
راہ راستہ پر چلنا۔ ایسے پچھلی امت میں بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں جب قوم عاد کے اوپر جب حالات آنے لگے نافرمانی کی وجہ سے، وہ کیسے حالات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها شرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ میرے دوستو قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسی قوم کو ہواؤں کے اندر گھمایا، 7 راتیں 8 دن ان کو گھمایا، ایسا گھمایا اور ایسا عذاب دیا کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور دوسری قوم کا بھی اسی طرح واقعہ ہے جسے قوم ثمود کہتے ہیں۔ ان کے اوپر اتنی خطرناک چنگاڑ اور اتنی خطرناک آواز آئی کہ جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو میرے دوستو یہ قرآن جو واقعات بیان کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو یہ حالات آئے اور ان کے پوری قوم برباد اور ہلاکت ہو گئی۔ اسی طرح قوم شعیب، جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ کیا نافرمانی کی؟ کہ ناپ تول میں کمی کرتے رہے، اور جب بھی ناپ تول کرتے تھے اس کی کمی بیشی کرتے رہے، تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسا آیا؟ سخت گرمی پڑی، اور اتنی اتنی سخت گرمی کہ جو سمندر کا پانی تھا اسی طرح دریا کا تالاب کا پانی تھا، وہ پورا پانی وہ پورا بھاپ بن کر اڑ گیا اور ذرا نام کے لیے پانی نہ بچا۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے، بے چین ہو رہے کہ پانی کہاں ملے گا۔ پھر ایک مرتبہ بادل کا سایہ آیا، کالا کلر کا بادل، سیاہ کلر کا بادل آیا، پوری قوم خوش ہو گئی کہ ہم اس کے بیچ میں آ جائیں گے، ہم خوش، ہمارے اوپر پانی برسا جائے گا اور ہم اس سے سیراب ہو جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو پوری قوم بادل کے نیچے جب آتی ہے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر بارش برسے گی، لیکن بارش کیا برستی؟ ان کے اوپر عذاب آ جاتا۔ کون سا عذاب؟ جہنم کی آگ برستی۔ تو یہ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ میرے دوست آج ہم کتنی نافرمانی کر لیتے ہیں، نہ جانے پورے دن میں کتنی نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم استغفار نہیں کرتے، ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنایا یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ عبرت کا مقام ہے اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ گناہوں کی اتنی ساری نحوست ہے کہ اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر اور اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ جو رشوت کھاتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو رشوت میں گواہی بنتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب پیتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب بیچتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب میں لکھتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب نچوڑتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب نچوڑنے کا حکم دیتا ہے اس پر بھی لعنت۔ میرے دوستوں اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اور رسول کی لعنت ہو رہی ہے۔ ہم دن بھر میں کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس نے فجر کی نماز چھوڑی اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کری، جس نے ظہر کی نماز چھوڑی اس نے بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑی۔ میرے دوستو کتنی نافرمانی، اور رمضان کا مہینہ گزرا، کتنے لوگ ایسے تھے اللہ رحم کرے، نوجوان ہٹتے کٹتے تھے لیکن انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کری۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو تکلیف دینا ہو رہا ہے، رسول کو تکلیف دینا ہو رہا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا، رسول کو تکلیف دے گا تو ہمارے اوپر حالت کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور حالت آئے گی۔ ہم اللہ کو تکلیف دے رہے اور ہم دعا کریں کہ اللہ کی مدد اتر جائے تو ہمارے اوپر کیا مدد اترے گی؟ وہ تو نبی تھے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانی دی، نہ جانے کتنی قربانی دی، بھوکے رہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ تو مدد اتار، تو اللہ تبارک و تعالی نے مدد اتاری۔ صحابہ کے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے جاتے تھے اور بھوک کی شدت ہوتی تھی، لیکن میرے دوستو
کوئی دن نماز نہیں چھوڑی، کوئی دن اللہ کی نافرمانی نہیں کری اور رسول کی نافرمانی نہیں کری۔ جو بھی اللہ کے رسول حکم کرتے تھے تو اس بات کے اوپر لبیک کہتے تھے، جو بھی حکم دیتے تھے تو انکار نہیں کرتے تھے۔ آج جو ہم ہیں تو ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کا کہ نہیں ہم سچے رسول ہیں، عشق رسول ہے، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کٹ کٹ کر بھری ہے، لیکن جب کام آتا ہے، جب کام کی بات آتی ہے تو ہم پھر جاتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مدد اتار، تو کہاں سے مدد آئے گی میرے دوستوں؟ یہ مدد ایسی نہیں آتی۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، صدقات ادا کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم دنیا کا بھی کام کریں، آخرت کا بھی کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا؟ دنیا میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو خالص عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم ایسا نہیں کہ عبادت کرے اور دھندا پانی چھوڑ دے، کام وغیرہ چھوڑ دے، نہیں، ہم دنیا کا بھی کام کریں اور آخرت کا بھی کام کریں۔ ہم تجارت بھی کریں، زراعت بھی کریں، اسی طرح جو بھی کام ہے ہر کام کریں، لیکن میرے دوستوں ساتھ میں اللہ کی فرما برداری ہو۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہ جو کافر ہے، کافر تو دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ کس اعتبار سے جنت ہے اور کس اعتبار سے قید خانہ ہے؟ مثال کے طور پر ہم جیل میں جاتے ہیں تو جیل والا جو کہے، جو کھانا دے اور جہاں رکھے ہمیں وہی رہنا پڑتا ہے۔ ہماری مرضی کے مطابق ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم سوچیں کہ ہم ایئر کنڈیشن میں آ جائیں اور ہم پنکھے کے نیچے آرام کریں، کچھ کام نہیں کریں اور ہماری مرضی کے مطابق ہم کام کریں، نہیں، وہ جو کہے وہ کرے۔ اسی طرح مومنوں کے لیے دنیا قید خانے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ میں جو حکم کروں اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور جو جس چیز سے روکو اس سے روک جانا ہے۔ اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے تو کافروں کے لیے جنت ہے۔ کس طرح جنت ہے؟ وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اور جیسا چاہے جو چاہے اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں اتنا پچھتاؤ ہے ان کے لیے، بہت پچھتاؤ ہے۔ اور مومن کے لیے دنیا میں 60-70 سال ہے، بس اتنی عبادت کر لو، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت دے گا۔ اب جو جنت ہے یہ چکیل میدان کی طرح ہے، چکیل میدان کی طرح ہے۔ دنیا کے اندر جو ہم عبادت کریں گے، ایک سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت کے اندر ایک درخت اگ جائے گا۔ ہم تھوڑی عبادت کریں گے تو جنت کے اندر پھلدار درخت، اسی طرح 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک مکان بن جائے گا۔ تو اسی طرح 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو کتنے مکان بن جائیں گے، اور روزانہ پڑھیں گے تو جنت کے اندر کتنے مکانات، محل بنے گے۔ تو میرے دوستو یہ جو دنیا ہے تو دنیا کے اوپر کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اور اسی طرح محنت مشقت کرنا ہے۔ نفس تو نہیں چاہے گا کہ یہ کام کر، نفس تو چاہے گا کہ اس کام سے رک جا۔ اب ہمیں مشقت اٹھانی ہے۔ کس طرح مشقت اٹھانی ہے؟ کہ صبح سویرا ہے، نیند سے بیدار ہونا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن نفس کے کیا کہے گا کہ نہیں یہ کام مت کر، ہمارے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور شیطان بھی یہی چاہے گا کہ یہ کام نہ کرے، اچھا کام نہ کرے، اس لیے کہ اس نے وعدہ کر کر آیا تھا کہ میں تیرے بندے کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، ہر طرف سے بہکائے گا۔ میرے استاد مولانا عرفان صاحب پالنپوری دامت برکاتہم عالیہ دوران درس فرماتے تھے کہ ایک ہوتا ہے مومن کا شیطان اور ایک ہوتا ہے کافر کا شیطان۔
دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو جو مومن کا شیطان تھا وہ پتلا تھا، اس کی حالت نہیں تھی، اور جو کافر کا جو شیطان تھا وہ تھوڑی بوڑھی میں تھا، اچھی حالت تھی. تو اس نے پوچھا کہ تیری ایسی حالت کیوں بنی؟ تو اس نے کہا کہ میں غیر مسلم کے پاس جاتا ہوں، کافروں کے پاس جاتا ہوں، وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، دعا وغیرہ نہیں پڑھتے. اور کہا کہ تیری ایسی حالت کیوں؟ اس نے کہا کہ مومن جو ہے ایمان والے وہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، دعا وغیرہ سب پڑھتے ہیں، اس لیے میں بھوکا رہ جاتا ہوں. تو میرے دوستو یہ ہے بسم اللہ کی برکت، دعا کی برکت، ہر چیز کی برکت ہے. اللہ کے نام میں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. تو جو دنیا کا بھی کام کرے تو اس میں نیت صاف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطا للہ ومنع للہ، جو بھی دے اللہ کے لیے دے، جو بھی روکے اللہ کے لیے روک جائے. من اغضب للہ، یعنی غصہ ہوئے تو اللہ کے لیے غصہ ہوئے. تو میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے کے بعد اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ہم جو بھی دیں تو اللہ کے لیے دیں. اس میں ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں تو اللہ کے لیے کریں. کس مطلب کہ ہم دھندے کے لیے نہیں کریں، کام کے لیے نہیں کریں، تجارت کے لیے نہیں کریں. تو ہم اس میں نیت یہ رکھیں کہ ہم جو بھی خرچ کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو بھی کمائیں گے تو حلال کمائیں گے، اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے، ہم اپنے فقیروں مسکینوں کے اوپر خرچ کریں گے، ہم غریبوں کے اوپر خرچ کریں گے. تو اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے. من اعطا للہ ومنع للہ، اور جو رکے وہ اللہ سے، وہ اللہ کے لیے رک جائے. مثلا کوئی اگر ایسا کہہ دے کہ فلاں جگہ جا، وہاں لمبی لائن لگی ہے اور وہاں ٹکٹ مل رہی ہے، وہ کام کر. تھیٹر میں جاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، تو کوئی اگر دوست وغیرہ ہمیں اس طرح غصہ ہے تو ہم اسے منع کر دیں. وہ کس لیے منع کرے؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے والد صاحب کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے لیے رک جائے اور اللہ کے لیے منع کر دے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب انسان دنیا کا کام کرتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ تجارت کر رہا تھا کپڑوں کی، تو وہ اللہ کو بھول کر کام کرتا تھا. وہ ہمیشہ ایسے کام میں مشغول تھا، تجارت کے لائن سے مشغول تھا. جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، بلکہ اس کی زبان سے یہ نکل رہا تھا یہ کپڑا خریدنے میں اچھا ہے، یہ کپڑا خریدنے میں اچھا ہے. اس کو ایک مشغولیت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے کام میں اتنا مشغول تھا کہ وہ اللہ کو بھول چکا تھا. اور دوسرا ایک قصہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، شیخ نور اللہ مرقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرنے والا کام کر رہا تھا، جب اس کا موت کا وقت قریب آیا اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تالا اچھا ہے اس کو خرید لو، یہ تالا اچھا ہے اس کو خرید لو. تو میرے دوستو یہ مشغولیت کی وجہ سے یہ زبان کے اوپر کلمہ نہیں چڑھتا. اس لیے میرے دوستو دنیا کا کام بھی جب بھی دنیا کا کام کرے اس میں اللہ کے اوپر نظر ہونا چاہیے، دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ یہ حلال کا ہے، یہ حرام کا ہے، یہ کس چیز کا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس چیز کی فکر کریں. تو میرے دوستو دنیا میں رہ کر ہمیں چند کام کرنا ہے. دنیا میں زندگی گزارنا بہت آسان ہے. ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طرح سال میں ایک بار مہینہ آتا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں. اتنا آسان کام، بہت آسان کام.
لیکن ہمارے اوپر کیا ہے کہ وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، اور دوسری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ، ہم ہر چیز کے نگہبان ہیں، ہم چیز کے نگہبان ہیں. جو رعایت رہتی ہے، جو اس کے ماتحت رہتے ہیں، اس کے اوپر اس کی نگہبانی رہتی ہے. ہمارے گھر میں جو بڑا انسان ہے، جیسے کہ والد صاحب ہے، تو ان کی نگہبانی کرنا، اپنی اولاد کی نگرانی کرنا اور اپنے بچوں کی نگرانی کرنا، یہ والد اور ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے، بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، وہ سب سے خطرناک چیز ہے. یہ زہریلے سانپ کی طرح ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ گناہ کرنے کے لیے ہمیں کہیں دور جانا پڑتا تھا، ٹکٹ خریدنے پڑتے تھے، جب جا کے ہم گناہ کر سکتے تھے. لیکن آج گناہ کرنا اتنا آسان ہو چکا ہے، اتنا آسان کہ ہم روم کے اندر ہے اور پورا کمرہ پیک ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، تو ہم اس سے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نظریں خراب ہوتی ہیں. یہ جو نظر ہے، یہ بھی یہ آنکھوں کا زینہ ہے، بد نگاہی کہتے ہیں. اسی طرح ہم راستے پر ہم چوکھٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، اسی طرح راستے پر چلتے ہیں، تو ہماری نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نگاہوں کو پست رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتری، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے. اور ایسا نہیں کہا کہ صرف مرد ایسا کہیے، بلکہ عورتوں سے بھی کہہ دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. عورتوں سے بھی کہہ دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب عورتیں برقع پہنتی ہے لیکن اس کی نگاہیں اوپر رہتی ہے. عورتیں برقع پہنتی ہے، برقع پہننے کا مقصد یہی ہے کہ اپنا چہرہ چھپائے اور اپنا پورا بدن چھپائے، اور ایسا برقع ہو کہ جس میں بدن نظر نہ آئے. آج کل کے ایسے برقعے نکل چکے ہیں کہ جس میں بدن بھی نظر آتا ہے، فٹنگ ہوتی ہے. لیکن میرے دوستو، حیرت اور غیرت، انسان کو غیرت ہونا چاہیے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ کوئی مرد نہ دیکھے، اور ہماری آنکھوں کو کوئی مرد نہ دیکھے، ہمارے چہروں کو کوئی مرد نہ دیکھے. آج جو حالات آ رہی ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں. مسلمانوں کے اوپر کی وجہ سے، ہماری وجہ سے حالات آ رہے ہیں. ہم اپنی چھوکریوں کو، اپنی لڑکیوں کو ایسا بنا برقعے کے، بنا پردے کے باہر نکال دیتے ہیں. یہ قرآن کے آیت کے خلاف ورزی ہے. اس لیے یہ حالات آ رہے ہیں، اس لیے یہ غیر مسلم کے ساتھ اس لیے بھاگ رہے ہیں. میرے دوستو، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول کرنا. ہم اپنی بچی کو، ہم اپنی بچی کے آگے کا سوچیں کہ غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہے اور ہمیں کچھ فکر نہیں ہو رہی ہے. ہمیں تو فکر ہونا چاہیے اپنی بچی کی، اپنے اولاد کی، کہ ہمیں خود اپنے، اگر اس کالج بھی پڑھے تو ہم ساتھ میں جائیں اور ساتھ میں رہے اور اس کی نگرانی کرے، اس کا وقت دے دے کہ اتنے بجے تک گھر میں آنا ہے. اب یہ کالج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے میرے دوستو، ایسا ہو چکا ہے کہ شیطان پھونک مار دیتا ہے، دونوں کے پاس پھونک مار دیتا ہے تاکہ وہ دونوں کے شہوات ابھرے اور وہ اس کے ساتھ چلی جائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ غیر مسلم کے پاس جا رہی ہے تو ایمان کھو بیٹھی ہے، اس کے سینے سے ایمان چھینے جا رہا ہے اور ایمان اس کا نکل جا رہا ہے. اگر جس انسان کے دل میں سے ایمان نکل چکا تو اس کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں. اتنا خطرناک ماحول ہو چکا ہے، اتنا خطرناک. لیکن ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اتنا حالات دیکھتے ہیں، ہم سدھر نہیں رہے، ہم راستہ پر نہیں آ رہے. خاص طور پر پردے کا معاملہ جتنا ہو سکے اتنا پردے کا ماحول کرے. ہمارے گھر میں بھی پردے کا ماحول کر دے کہ باہر کون آدمی آ رہا ہے اور کون آدمی آ رہا ہے، تو ہمیں کوئی اجنبی آ رہا ہے تو ہمیں وہ فکر ہونا چاہیے. آج کل کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ گھر میں سے بھی لے کے چلے جاتے ہیں. کتنے ایسے واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں، کتنے حالات ایسے گزر رہے ہیں. ہماری فکر ہم کو ہونا چاہیے.
ہماری اولاد کی فکر ہم کو ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن اولاد بھی گریبان پکڑے گی کہ ہمارے والدین نے ہم کو کچھ سکھایا نہیں, ہمیں مدرسہ نہیں پڑھایا, ہمیں صرف کالج کی لائن سے لگا رکھا, ہمیں دنیا کی لائن سے لگا رکھا. تو میرے دوستو, یہ آخرت میں پکڑ ہے, اس لیے ابھی سے ہی کنٹرول کرے اور ابھی سے ہی چاہے کہ ہمیں فکر کرے اولاد کی کنٹرول کرنے کی. میرے دوستو, آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو پائے. اس لیے میرے دوستو, یہ جو نفس ہے, شیطان ہے, دو چیزیں ہمارے دشمن ہیں, ہمارے پیچھے ہر وقت لگے رہتے ہیں. فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ تم نفس کی پیروی مت کرو, نفس کی اتباع نہ کرو اور نفس کے پیچھے مت پڑو. نفس کے پیچھے جو بھی پڑا وہ ہلاکت میں رہا, وہ جہنم میں گیا. یہ ایسی چیزیں جہنم کی وادی میں لے جانے والی ہے. اس لیے میرے دوستو, یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو ظاہر کر دیتا اور جنت کو بھی ظاہر کر دیتا تو ہم یہ سب کام چھوڑ دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا امتحان کی جگہ ہے, جو امتحان میں کامیاب ہو گیا, قبر کے اندر کامیاب ہو گیا, وہ جنت میں بھی کامیاب ہو گیا. تو میرے دوستو, اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے, عقل دی ہے کہ کون سا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے, کون سا راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. ہمیں فکر کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت والے راستے پر لے جائے اور جہنم والے راستے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.